فلانے بندے نے یہ کام جو کیا وہ غلط کیا، اصل میں طریقہ غلط تھا۔ میں فلاں بندے سے فلانی چیز میں زیادہ بہتر ہوں، وہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا، میں کام ٹھیک سے کر سکتا ہوں۔ آپ کو تو کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی، آپ کا تو ہر کام ہی غلط ہے، اور آپ کے کسی بھی کام کی میں کوئی کسی قسم کی آپ کو شاباشی نہیں دے سکتا، سب غلط کام ہے آپ کے۔ یہ بندہ جو کل یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر میں ایسا کروں کہ میں اس کو کسی طرح سے اس کام سے روک دوں یا اس کو تکلیف دوں، کیسا رہے گا؟ مجھے اس کو روکنا چاہیے۔ اچھا، باس نے کل بلایا ہے میٹنگ پہ، میں جاتا ہی نہیں، چھوڑا، میرا کیا کام، میں اس کے ساتھ جا کر کیا بیٹھوں، میں تو اس سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوں۔ ایک چیز میری یاد رکھو، میں آپ سے یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، میں آپ سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوں، میں آپ سے زیادہ لائق ہوں، میں آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ یہ کام کرنا، آپ کو آتا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میں آپ سے زیادہ بہتر کر سکتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنے میں نے آپ کو بیہیویئرز بتائے، یہ سارے بیہیویئر جو ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ جیلسی۔ جیلسی کیا ہے؟ جیلسی یہ ہے کہ کسی کے اچھے کام کے اوپر ہم ان کو نیگیٹو کمنٹس دیں، ہم ان کو منفی ریمارکس دیں کہ تم نے ٹھیک سے نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ کمپیٹیٹیو بیہیویئر، کمپیٹیٹیو بیہیویئر ہر چیز کو آپ جو ہیں وہ سیلف کمپیئرنگ شروع کر دیں، فلانے بندے نے یہ کام ایسے کیا، میں اس طریقے سے کرتا تو یہ کام زیادہ اچھے سے ہوتا۔ یہ ہے جیلسی۔ انوارنٹیڈ کرٹیسزم، کسی بندے کے اوپر آپ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، تمہارا یہ کام ایسا تھا، تمہارا یہ کام ایسا تھا، اس کو کہتے ہیں انوارنٹیڈ کرٹیسزم۔ اور یہ انوانٹیڈ کرٹیسزم جو ہے یا انوارنٹیڈ کرٹیسزم جو ہے، یہ آپ کے ساتھ صرف اس لیے کیا جائے کہ آپ کی وہ جو سکسیس ہے اس کو خراب کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں انوارنٹیڈ کرٹیسزم۔ اچھا، دوسرا جو ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کا کوئی اچھا ایونٹ اس کو سبوتاش کر دینا، یا اس کو جو ہے آپ نے اس کو نیچا دکھانا، ٹھیک ہے، اس کی اس خوشی کے موقع کو غارت کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جیلس شخص جیلسی میں کرتا ہے۔ دوسرا، وڈرال یا ایوائڈنس، کسی جگہ پر آپ کو بلایا گیا اور تمام کولیگز اکٹھے ہو رہے، ایک بیچ میں کہتا ہے یار میں تو آنا ہی نہیں چاہتا، میں تو تم لوگوں کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتا، مینس کہ ہی از اے جیلس، وہ جیلس ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں کہ ایکسیسو کمپٹیشن، جہاں پر کوئی بات ہو 4-5 لوگوں کی اور ایک بندہ بیچ میں کہ نہیں میں آپ 4-5 لوگوں سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں، مینس کہ وہ جیلسی میں ہے، وہ حسد میں ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں سمٹمز کسی بھی شخص کے جیلس ہونے کے۔ یہ جو حسد یا یہ جو جیلسی ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر سٹریس کاز کرتی ہے، یعنی پریشانی کی حالت اس میں کاز کرتی ہے، انزائٹی کاز کرتی ہے، انسان کا دل گھبراتا ہے، اور ساتھ میں اس کی جو ایک جنرل ہیلتھ ہے اس کو خراب کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا ہارٹ ریٹ زیادہ چلتا ہے، انسان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، انسان کا امیون سسٹم، مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، انسان میں نیند
نہیں آتی اس کو، سلیپ ڈسٹربنسز ہم ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں، سلیپ ڈسٹربنسز شروع ہو جاتی ہیں. اور ساتھ میں ایک چیز یاد رکھیے کہ اس کی وجہ سے انسان کے جو تعلقات ہوتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، تو وہ سب خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ میں آپ کو ایک اسلام کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو حسد ہے یا جیلسی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیے گئے ہیں. دیکھیں، گریٹیچیوڈ، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہمیں ہمارے اسلام کی تعلیمات کے اندر سے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم وہ جو جیلسی کی وجہ سے جو منفی ہمارے ذہن کے اندر نیگیٹو تھاٹس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو شکر الحمدللہ کہنے سے، شکر الحمدللہ ادا کرنے سے آپ کا وہ جو ذہن ہے وہ پازیٹیو کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پازیٹیو خوبیاں دی ہیں اس کا آپ شکر ادا کرتے ہیں، تو آپ کو وہ جو ہے آپ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو کی طرف لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کنٹینٹمنٹ، اس کو عربی میں کہتے ہیں قناع. تو قناع جو ہے وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ بینگ کنٹینٹ ود وٹ اللہ ہیز گیون ٹو یو، آپ اس چیز کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں. اسلام میں آپ اس چیز کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اللہ نے آپ کو دیں اس کے ساتھ کنٹینٹ ہو جاتے ہیں، آپ راضی ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر سے دوسرے بندے کا وہ جو حسد کا ایک مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، ہمیں ہمارے اسلام میں تعلیمات دی گئی کہ آپ نے ایوائڈنگ سیلف کمپیریزن، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں حسد پیدا کیسے ہوتا ہے. فلانا بندہ میرے سے اچھا ہے، چلو میں اس کو نیچا دکھاؤں گا، یہ حسد ہے. تو جب آپ اپنے کمپیریزن کو چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ، جیسے ہمیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو. تو آپ وہ جو کمپیریزن کر رہے ہیں اس کمپیریزن کی اس سے نکل جاتے ہیں تو حسد ختم ہو جاتا ہے. اور چوتھی بات جو میں آپ کو امپارٹنٹ ایک بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمیں اسلام میں حکم ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں نا، اور جب ہم دعا اپنے لیے کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے کرتے ہیں، تو وہ جو حسد ہوتا ہے انسان کے دل میں، وہ جو حسد کا مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کی میری یہ ویڈیو جیلیسی کے حوالے سے تھی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے، کینہ سے اور یہ جیلیسی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائیں. بہت شکریہ. سبسکرائب ضرور کیا کیجئے اور پلیز فالو ضرور کیجئے، مجھے اس چیز کی اشد ضرورت بھی ہوتی ہے. اور سیکنڈلی میرے پاکستان کو اللہ تعالی ہمیشہ صحت اور سلامتی میں رکھیں. تھینک یو ویری مچ.